والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وقال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں جو بھی چیز ہے، چاہے وہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے انسان کوئی کام نہیں کرتا، بغیر مقصد کے انسان کوئی چیز نہیں بناتا۔ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر کمپنی اچھی ہو تو وہ ساتھ میں ایک کتابچہ بھی دیتا ہے کہ یہ چیز ہے، پروڈکٹ ہے، یہ اس کا کتابچہ ہے، اس میں اس چیز کی معلومات بھی ذکر ہے، استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی ذکر ہے، کن چیزوں سے اس کو بچانا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے لگایا، انسان کو اجازت دی۔ جانور، حلال جانور اللہ نے بنائے، ہاں ان میں جان بھی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس جانور کو، جاندار کو انسان کے لیے قربان کر دیا، اجازت دے دی کہ اے انسان میری مخلوق ہے، یہ اگر آپ کے یہ کام آ سکتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ میری مخلوقات سے اپنی خدمت لے لیں۔ آپ جانور دیکھیں، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، مرغی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اجازت دی، اے انسان یہ مرغی، یہ جانور میں نے بنائے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے ان کے گوشت کی تو اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ مخلوق میری ہے، پیدا میں نے کیا ہے، لیکن آپ کی خدمت کے لیے، مقصد ہے انسان کے کام آ جائے۔
اے انسان، پوری کائنات کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کے کام آ جائے، انسان کو فائدہ دے دے۔ تو معلوم چلا کہ جب پوری کائنات کو انسان کے لیے وقف کر دیا ہے تو یہ انسان بھی کسی مقصد کے لیے ہوگا نا، یہ انسان بھی کسی مقصد کے لیے ہوگا نا، اور وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا، وہ مقصد کتنا بڑا ہوگا، وہ مقصد کتنا اہم ہوگا کہ وہ رب کائنات پوری کائنات کی مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے لگا رہے، اور ایسے لگا رہا ہے، ایسے اجازت دے رہا ہے کہ اس کو عام رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو امیر ہوگا اس کے کام آئے، یہ نہیں کہا کہ سورج اس کو فائدہ دے گا جو کروڑ پتی ہوگا، گائیں اور مرغ کھانے کی اجازت اس کے پاس ہوگی جس کے جیبوں میں ہزاروں روپے ہوں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو بھی انسان ہے غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ میری مخلوقات سے فائدہ لے لے۔ اے اللہ، یہ جو انسان ہے جس کی خدمت میں پوری کائنات کی مخلوقات لگی ہوئی ہے، اے اللہ اس کا کیا مقصد ہے، تاکہ اس انسان کو بھی اپنا مقصد پتہ ہو نا۔ اگر انسان کو ہی اپنا مقصد نہیں پتہ، پوری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے اور اس کو اپنے مقصد کہیں پتہ نہ ہو، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا وہ انسان ہے؟ معذرت کے ساتھ، کیا وہ انسان ہے؟ کیا وہ انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کیا وہ عقل مند ہے؟ ظاہر بات ہے انسان تو ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہاں، بعض دفعہ دکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار اسفرا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ بے شک اچھے ٹھاٹ باٹ میں ہو، بے شک اچھی صورت میں ہو، بے شک بڑے عہدے پر ہو، لیکن اگر وہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں ان کی مثال جانوروں والی ہے۔ اپنے کو جو مرضی سمجھے، دنیا اس کو جو مرضی سمجھے، لیکن اگر وہ شخص، وہ انسان اللہ کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ پھر انسان نہیں ہے۔ تو معلوم چلا کہ انسان کو اللہ نے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ مقصد زندگی رب کی بندگی، مقصد زندگی رب کی بندگی، اللہ کی بندگی، یہ مقصد زندگی ہے۔ اگر ہم مقصد پر ہیں تو ہم اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں مقصد زندگی سے ہٹ کر، وہ ضروریات ہو سکتی ہیں،
جی بالکل ہو سکتی ہے۔ رب کی عبادت کے ہٹ کر جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا ضروریات ہوگی یا خواہشات ہوگی، مقصد نہیں ہوگا۔ انسان کا مقصد کیا ہے، مسلمان کا مقصد کیا ہے کہ جو زندگی گزارنی ہے وہ رب کی بندگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ رب کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رب کی بندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ رب کی بندگی کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ یہ رب کی بندگی ہے۔ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت، یہ رب کی بندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم وہ بدنصیب ہیں کہ جو مقصد کو چھوڑ کر ضرورت اور خواہشات کو ہم نے مقصد بنا دیا۔ جو ضروریات اور خواہشات ہیں وہ ہمارا مقصد بن گیا ہے، اور اپنا تو مقصد بنا دیا۔ اس سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا کہ اپنی اولاد کا مقصد بھی وہی بنا دیا۔ اپنی اولاد کا مقصد بھی ضروریات کو بنا دیا۔ آپ سوچیں کہ میں اپنی اولاد کی جو تعلیم دے رہا ہوں، میں جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوں، وہ میں مقصد زندگی کی کر رہا ہوں یا ضروریات زندگی کی کر رہا ہوں؟ مجھے جو اپنی اولاد کی فکر ہے مستقبل کی، یہ اس کے مقصد زندگی کی ہے یا ضروریات زندگی کی ہے؟ سوچیں اس پر۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں مقصد بھی بیان کیا ہے، ضروریات بھی بیان کی ہے۔ ضروریات کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ کون کون سی مخلوق کس طرح پورا کرتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ کہا ہے کہ انسان یہ تیری ضروریات ہے، کھانا پینا تیرا مقصد نہیں ہے، کمانا تیرا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی اچھے طریقے سے گزارنا یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو وہ یہ کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندے اب آ جا میرے پاس۔ آپ نے جو زندگی گزاری وہ میرے مقصد کے مطابق گزاری، اب آ جا اپنے رب کے ساتھ مل لے، یہ مقصد ہے زندگی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں، اگر اپنے پہ ظلم کیا تھا، آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں، پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو مقصد زندگی سمجھایا ہے؟ کیا ہم نے انہیں بتایا ہے؟ کیا ہم نے ان کو ایسی تعلیم دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو ایسی تربیت کی ہے کہ جب وہ زندگی گزاریں تو انہیں پتہ ہو کہ ابا تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ مجھے یہ سمجھا کر گئے کہ بیٹا دنیا میں جو بھی چیز ہے سب ضروریات اور خواہشات ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ دارالاسباب ہے دنیا، اللہ نے اسباب پر دنیا رکھی ہے، لیکن میرے بیٹے، میری اولاد، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اس رب کو راضی کرنا ہے، اس رب کو خوش کرنا ہے، اس رب سے لو لگانا ہے، اس رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ اور جب ہم اس کے پاس جائیں تو بندہ ایسے جائے کہ جیسے بندہ اپنے جانان کے پاس جاتا ہے۔
جیسے بندہ اپنے پیارے کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو میں پھر جب اس کے پاس جاؤں گا تو اس دل کے ساتھ جاؤں گا۔ جب وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، جب میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، جب میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیغمبر کون ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، جب ہم کل اس کے پاس پہنچیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے پھر یہ اولاد آپ سے شکوہ کرے گی۔ جب اللہ کے پاس ہم کل جائیں گے، ہماری اولاد جائے گی اور اللہ کہے گا کہ آپ کون ہو؟ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہماری اولاد سے سوال ہوگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو، مجھے کیا پتا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ وہ شکوہ کرے گا، اے اللہ میں کیا کروں؟ میں تو جس گھر میں پیدا ہوا کلمہ پڑھا جاتا تھا، لیکن اے میرے رب، میرے باپ نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ میرے رب، میرے بڑوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کون ہے۔ میرے اللہ، مجھے تو اپنے بڑوں نے بتایا نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا تھا۔ ہاں، مجھے جو انہوں نے پڑھایا میں اس میں کامیاب رہا۔ اے اللہ، میں نے فلاں پوزیشنیں لی، اے اللہ میں نے فلاں عہدے لے لیا، فلاں ڈگریاں لے لی، میرا تو قصور نہیں ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں پڑھایا وہ ہم نے پڑھا۔ انہوں نے پڑھایا ہی نہیں، انہوں نے سمجھایا ہی نہیں، انہوں نے سکھایا ہی نہیں۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے اللہ ہمیں برباد کرنے والے ہمارے بڑے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہر چیز کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے، انسان کا بھی مقصد ہے، اور وہ ہے بندگی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ کو اپنا دین سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقصد سے اللہ کو اس سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے ہاں سب سے بڑی پوزیشن کن کی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی انسانوں میں اہل بیت کی ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء نے قربانیاں دی، دین کے لیے دی، بندگی کے لیے دی، اسلام کے لیے دی، ایمان کے لیے دی۔ وہ کہہ دیتے نا، اے اللہ ہم معذور ہیں، اے اللہ ہم کیا کریں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ نہیں، قربانیاں دی، ذبح ہو گئے۔ اللہ نے انبیاء کی تکالیف برداشت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہیں، آپ نے میرے حکم پر ہی چلنا ہے۔ یہاں تک کہ اس پوری کائنات میں سب سے فضیلت والی جگہ کون سی ہے؟ مکہ ہے۔ اور سب سے فضیلت والے کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت۔ جب وہاں حالات سازگار نہیں رہے اللہ کی بندگی کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا میری زمین وسعت والی نہیں ہے؟ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، ہجرت کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے انسانوں، حرم مکہ میرے لیے سب سے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ مکہ کو میں نے فضیلت دی ہے۔ ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہاں عبادت آپ کے لیے مشکل ہو گئی تو أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا میری زمین وسعت والی نہیں ہے؟ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ مکہ چھوڑ دو، آپ 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ دو، لیکن میں اللہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میری عبادت چھوڑ دو۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کروائی، اور صحابہ نے ہجرت کی،
قربانیاں دی، لیکن صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کی بندگی اتنی اہم ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اپنی، اور یہ کب آئے گی؟ اب سوال یہ ہے، مختصر 2 لفظوں میں بات ختم کر لو۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں، ہم میں نہ بھی ہو، ہماری اولاد میں اللہ کی بندگی آ جائے، تو یہ کب آئے گی؟ کہ ہم یہ تو دیکھیں ہم ان کو کون سا ماحول دے رہے ہیں، ہم انہیں کن تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں، کہ وہاں، اس لیے کہ اسلام صرف نام کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر نام کا ہی اسلام ہوتا کہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قریش نے خود پیشکش کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو بادشاہت مل جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سرمایہ دے دیتے ہیں، اگر آپ کوئی اچھی خاتون دیکھنا چاہتے ہو تو ہم اچھا رشتہ دے دیتے ہیں، صرف ایک کام کرو، اللہ کی بندگی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میں مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور تم کافر ہو کر میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ اسلام اصول کا نام ہے، ضوابط کا نام ہے، قانون کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، لیکن آج اسلام سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے دور کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے جو نام کے اسلام۔ آپ مجھے بتائیں، آپ دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، مسلمان آج آپ دیکھیں، ہے مسلمان شادی ہندو سے کی ہوئی ہے مسلمان شادی مشرک سے کی ہوئی ہے مسلمان شادی یہود و نصارہ سے کی ہوئی ہے جو نام کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ ہم دوسروں کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ اللہ